I'm really sorry. بیچ میں آئی ڈونٹ نو کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے آواز میں مسئلہ ہوا اور ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ اس کا جو تسلسل تھا وہ ٹوٹ گیا. لیکن ڈونٹ وری، انشاءاللہ اگر ارادے مضبوط ہوں اور دل میں طلب اور یقین ہو نا رب پر، تو یہ شیطان یہ جو چھوٹی موٹی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے نا، یہ میٹر نہیں کرتی. شیطان نہیں چاہتا کہ انسان کے کانوں تک ایسی بات جائے جو اس کے دل پر اثر کرے، اور دل پر اثر کرنے کے بعد اس کے ایکشن ہی چینج ہو جائے. یہی تو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اوکے، سو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں، تو کہنے کا مطلب کہاں تھا یا رب مجھے یاد آ جائے. ہاں چلیں خلاصہ چھوٹا سا بیان کرتے ہیں کہ گناہ کا جو عمل ہوتا ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، اور انسان اگر اپنے خیال سے ہی لڑ لے تو گناہ کرنے سے بچ سکتا ہے. اور اگر انسان اپنے خیال کے آگے سرنڈر کر دے، اپنے خیال کو سوچتا ہی رہے اور شیطان کو اور زیادہ موقع دے، تو پھر گناہ اس سے ہو جاتا ہے، اور جس سے تنہائیاں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ایمان ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اور شیطان کی جیت ہوتی ہے، اور ہم اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے اللہ کے سامنے، اپنے ایمان کے سامنے ہار جاتے ہیں. اوکے، سو بہت سارے لوگ، بہت ساری لڑکیاں، بہت سارے لڑکے 80% تنہائی کے گناہوں میں انوالو ہیں. اگر یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں گناہوں سے توبہ کر لیں، اسپیشلی ان گناہوں سے کہ جن گناہوں کو وہ تنہائی کے عالم میں کرتی ہیں یا کرتا ہے، تو یقین کریں یہ لوگ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزاریں گے. یقین کریں کہ یہ لوگ اگر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. ان لوگوں کی اتنی بڑی ویلیوز ہیں، ان نوجوانوں کی، کیونکہ جوانی، میں نے آپ کو کہا نا کہ جنہوں نے سنورنا ہوتا ہے نا وہ جوانی میں ہی سنور جاتے ہیں. جنہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے نا، جنہوں نے اللہ کو پانا ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے کچھ سٹرگلز کرنی ہوتی ہیں، وہ جوانی میں ہی سب کچھ کرتے ہیں اکثر. اور جنہوں نے بگڑنا ہوتا ہے وہ جوانی میں ہی بگڑ جاتے ہیں. جوانی بہت ایک پریشیس چیز ہے. اگر کسی نے جوانی کا ٹائم پیریڈ ضائع کر دیا تو یاد رکھیے گا کہ پہلے تو اس کی صحت، اس کی ہیلتھ تباہ ہوگی. دوسرا، پھر اس کے چہرے کا نور بھی ختم ہو جائے گا. تیسرا، اس کا جو دماغ ہے نا، دماغ کی یادداشت بھی ختم ہو جائے گی. اور چوتھا، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، اچھے اور برے میں فیصلہ کرنا، صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا، جائز اور ناجائز میں فیصلہ کرنا، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، یوتھ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، تو جوانی کے ضائع ہونے کی وجہ سے، جوانی کے گناہوں کی وجہ سے اور تنہائیوں کے بے حیائی کی وجہ سے پھر انسان سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو اللہ رب العزت کھینچ لیتا ہے. جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اپنے برے اعمال کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے. انسان شیطان کی عبادتوں میں خوش رہنے لگ جاتا ہے. انسان جب کوئی نماز پڑھے گا نا تو اسے خوشی فیل نہیں ہوگی، بلکہ اسے ایسا لگے گا کہ میں نے ایک بہت بھاری اور تھکاوٹ والا کام کیا. لیکن جیسے ہی کوئی گناہ کرے گا نا، تو جب اس کے ڈیزائرز کی کوئی ضرورت پوری ہوگی یا اس کے نفس کی کوئی ضرورت پوری ہوگی تو یہ بڑا اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرے گا. اسی لیے وہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے چند سیکنڈ لذت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو پاگل کر دیتا ہے، گناہوں کا شوقین بنا دیتا ہے اور گناہوں کا عادی بنا دیتا ہے. تو پرائیویٹ سن ایمان کا سب سے بڑا ڈسٹرائر ہے. پرائیویٹ سن تمہارے چہرے کے نور کو تم سے چھین لے گا. تم بظاہر اچھے لگو گے، تمہارا فیس کٹ اچھا لگے گا، 20-25 ہزار کے میک اپ سے تم اپنے سکن پر گلو بھی لے آؤ گے، شائننگ بھی لے آؤ گے، اٹریکٹیو بھی ہو جاؤ گے پہلے کی طرح سے. لیکن جو اللہ کا نور ہوتا ہے نا، جو چہروں میں ہوتا ہے اور جس میں ریئل اٹریکشن ہوتی ہے، تنہائی کے گناہ انسان کے چہرے کے نور کو ختم کر دیتے ہیں. تنہائی کا گناہ انسان کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں.
اللہ کی نظروں میں تو گر ہی جاتا ہے لیکن اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. اچھا اللہ کی نظروں میں کیسے گرتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اسی بندے کی قدر کرتے ہیں جو اللہ کی قدر کرتا ہے. اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت محبوب ہوتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے, پرہیزگاری ہوتی ہے. اور تقوی اور پرہیزگاری کے لیے جو شخص سٹرگل کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بس ہمیں ارادوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ نیک خیالات کی ضرورت ہوتی ہے, باقی ساری چیزیں اللہ نے کرنا ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس انسان کو بہت زیادہ محبوب رکھتے ہیں, بہت زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ اس کو ویلیوز دیتے ہیں, اور اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یاد رکھیے گا, یعنی اگر تم اللہ رب العزت کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو, اللہ کی نظروں میں اس لائق بننا چاہتے ہو کہ اللہ خود تم سے محبت کرے, اور اس قابل اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو کہ تم جب اللہ کے سامنے مرنے کے بعد پیش ہو جاؤ تو اللہ تم سے کوئی حساب کتاب نہ لے, مسکرا کے تمہاری طرف دیکھے اور تمہیں کہے کہ یہ لو اعمال نامہ, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ, تو ان ساری چیزوں کو گیٹ کرنے کے لیے, اتنی بڑی بڑی کامیابیوں کو اویل کرنے کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا, تمہیں اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہوگا, پیدا کرنا ہوگا, اور اس کے لیے تم نے محنت کرنی ہوگی, پریکٹس کرنی ہوگی. تنہائیوں کے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا اور تنہائیوں میں اپنے آپ کو عبادات میں گھسیٹنا ہوگا, بھلے تمہارا دل اور نفس نہ چاہے, لیکن تم نے کرنا ہوگا وہی جو تمہارے رب کی رضا ہوگی. اور یقین کرو 1 مہینے کی سٹرگل تمہیں بہت بڑا لیول دے دے گی, 2 مہینے کی سٹرگل اس سے بھی بڑا لیول دے گی, 3 مہینے کی سٹرگل اس سے بھی بڑا لیول دے گی. اور اگر پوری زندگی یہی سٹرگل کرتے رہے کہ کیسے تم نے اپنی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے, کیسے تم نے اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی ویلیوز, اللہ کی ضرورت کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے, پیدا کرنی ہے, اگر تم ساری زندگی اس چیز کی سٹرگلز کرو گے تو ڈے بائی ڈے اللہ کی نظروں میں تم بڑھتے چلے جاؤ گے, بڑھتے چلے جاؤ گے, بڑھتے چلے جاؤ گے, اور بدلے میں اللہ تمہارے جنت کے درجات کو بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا. سٹرگلز تمہارے ہاتھ میں ہے, جتنا کرو گے اتنا پاؤ گے. یاد رکھنا کہ اللہ کو پانے کی جو سٹرگل ہوتی ہے نا, اس کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی کہ انسان اتنا کر لے یا اتنی محنت کر لے یا اتنی عبادت کر لے تو بس یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. نو 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 نو, اللہ رب العزت کے لیے انسان جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت اس کی اتنی ہی زیادہ قدر کریں گے. دنیا کے لیے ہو سکتا ہے تم 10 گھنٹے محنت کرو نا, 10 گھنٹے, تو تمہیں ڈیسائیڈڈ سیلری ملے گی. یعنی اگر تمہاری سیلری 50,000 ہے نا, اور ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ تم نے 10 گھنٹے کی جاب کرنی ہے, تو تم 10 گھنٹے کی جاب کرو گے تو تمہیں 50,000 مل جائیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی سٹیج نہیں ہے, کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے کہ اتنی کر لو تو بس اتنا نہیں. انسان اللہ کے قریب جتنا جاتا ہے اس کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے درجات میں اللہ اتنی ہی زیادہ بلندیاں دیتے ہیں. سٹرگل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری چیزیں. تو اینی ہاؤ, اب اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان ہے, اس نے لیپ ٹاپ آن کیا ہوا ہے, کمرے کو لاک کر دیا اس نے, یا تھوڑا سا بند کر دیا اس نے, گھر کے سارے لوگ مصروف ہیں اپنے اپنے کاموں میں, یہ انسان اپنے روم میں آتا ہے, لیپ ٹاپ آن کرتا ہے, شیطان اس کے دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ بھائی ایسا کرو, پورن سائٹس پہ چلے جاؤ, ایسا کرو ٹک ٹاک ریلز دیکھو ان لڑکیوں کی کہ جن لڑکیوں نے چھوٹے چھوٹے ڈریسز پہنے ہوتے ہیں. اس طرح کے کوئی بھی خیالات شیطان لاتا ہے, اس کے دل میں ڈالتا ہے. اب یہ انسان اپنے خیال سے نہیں لڑ رہا بلکہ شیطان کی موٹیویشن سے موٹیویٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اب کیا کرتا ہے کہ شیطان اسے کنونس کر لیتا ہے, اب یہ گناہوں کے قریب چلا جاتا ہے, یہ پورن سائٹ سرچ کر لیتا ہے, یہ ٹک ٹاک بھی اوپن کر لیتا ہے. اس نے ایک ویڈیو دیکھی, اس نے دوسری ویڈیو دیکھی, کرتے کرتے شیطان اس کے دل پر ایک میجک کی طرح اس کے ڈیزائرز کو ہٹ کرتا ہے, اس کے سیکشول ڈیزائرز کو ابھارتا ہے اور اسے گناہ کے بہت ہی قریب لے جاتا ہے. اچانک سے دروازے سے
दरवाजे से नॉक की आवाज आती है या दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो ये फौरन से अपना लैपटॉप बंद कर देता है। जब ये देखता है तो वो एक बिल्ली होती है। तो सोचो, इस इंसान को ये सोचना चाहिए था कि यार एक बिल्ली के आने से मैंने गुनाह को करना छोड़ दिया। एक बिल्ली की एंट्री ने, इसके खौफ ने मेरा दिल जो है ना वो गले तक ले आया कि कोई आ ना गया हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो रब जो मेरे शारक के करीब था, वो रब जब से मैं कमरे में अंदर आया, जब से मैं लैपटॉप के सामने था, तब ही से मेरे साथ था। कमरे के अंदर आने से पहले भी मेरे साथ था। उस रब का मैंने एहसास तक ना किया कि वो रब मेरे साथ है। यानी रब के एहसास ने गुनाह नहीं छुड़वाया, रब की मौजूदगी ने गुनाह नहीं छुड़वाया। लेकिन अगर छोटी सी बिल्ली दरवाजे के साथ गुजर जाए या दरवाजे के साथ थोड़ा सा लग कर दरवाजा खुल जाए तो फौरन से हम डर जाते हैं और सारे गुनाहों को छोड़ देते हैं कि कोई आ गया होगा। ये है हमारी कंडीशन, ये है हमारी गुनाहों की वजह जो हम तन्हाइयों में करते हैं कि अल्लाह का ध्यान नहीं है। तन्हाइयों में फिरौन बन जाते हैं हम, तन्हाइयों में अबू जहल बन जाते हैं, तन्हाइयों में शैतान बन जाते हैं हम, और लोगों के सामने गुनाह छोड़ देते हैं। दरवाजे के हल्की सी आवाज के डर से हम गुनाह छोड़ देते हैं। अगर कोई हमारे कमरे के साथ से भी गुजर जाए तो हम गुनाह छोड़ देते हैं। लेकिन वो रब जो कहता है कि मैं तुम्हारे शारक के भी करीब हूँ, वो रब जो कहता है वहुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, वो रब जो कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरे बंदे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको देखता हूँ। उस रब की सोच को लेकर, उस रब की मौजूदगी का एहसास करके हम गुनाहों को नहीं छोड़ते। यही तो बात होती है। तो यार अपने नफ्स को समझाएं और इस मामले में, यानी कि गुनाहों के छोड़ने के मामले में संजीदा बने। अपने आप को टोपी ड्रामे ना करवाया करें, ये ना कहा करें मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं छूट रहे, वगैरह वगैरह। यार तुम्हारे सारे गुनाह बहुत कमजोर हैं, तुम छोड़ सकते हो हर गुनाह को। तुम स्ट्रगल नहीं करते इसलिए नहीं छूट रहे, तुम करते कुछ नहीं हो इसलिए नहीं छूटते, तुम सिर्फ सोचते हो, बोलते हो, दैट्स इनफ। तुम ये समझते हो कि मेरे बोलने से सब कुछ हो जाएगा, बैठे बैठे रहने से सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं होगा कुछ भी यार। पानी का एक गिलास भी अपनी प्यास बुझाने के लिए तुम्हें उठना होगा, कूलर के पास जाना होगा, पानी का गिलास भरना होगा, उसके बाद जाके तुम बैठ के पानी पियोगे, तब जाके तुम्हारी प्यास बुझेगी यार। तुम्हारी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स और ज़रूरत भी मेहनत के बगैर पूरी नहीं होती। तो गुनाहों को छोड़ना, क्योंकि गुनाहों के छोड़ने से अल्लाह मिलता है और अल्लाह तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। गुनाहों को छोड़ने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें मिल रहे हैं, तो इसके लिए भी तो स्ट्रगल करोगे ना यार। तो गुनाहों को छोड़ने के मामले में संजीदा बने, अपने इरादों को और ज़्यादा मजबूत करें। और अगर तुम जवान हो तो जवानी में ये फैसला कर लो, क्योंकि फिर से ये इस बात को अपने दिल में लिख लो कि जिस इंसान ने बिगड़ना होता है ना, वो जवानी में बिगड़ जाता है, और जिस इंसान ने संवरना होता है, जिस इंसान ने अच्छा बनना होता है ना, वो जवानी में ही अच्छा बन जाता है। अगर मगर ये वो ऐसा वैसा के चक्रों में वो नहीं पड़ता। जवानी में इरादे फासली अमल में आते हैं। जवानी में इंसान के जिस्म के अंदर ताकत होती है, विल पावर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़े बड़े मुश्किल काम भी कर लेता है। तो गुनाहों को छोड़ना तो उसके लिए बहुत आसान होता है। समझे कि नहीं समझे? तो यार जवानी और तन्हाई के गुनाहों से अपने आप को बचाएं, इससे पहले कि जवानी भी ढल जाए, इससे पहले कि जिंदगी भी चली जाए, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए। ठीक है? क्योंकि बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है। यार जब गुनाहों की ताकत ना रहे,
گناہوں کی لذت نہ رہے، اس وقت گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہوتا. کمال تب ہے کہ جب گناہوں کی لذت کی ضرورت جسم زیادہ فیل کرے، گناہوں کو کرنے کی طاقت ہو انسان کے اندر، موقع ہو انسان کے پاس، اور تب وہ گناہ نہ کرے. تو کمال کی بات یہ ہے، ایک انسان کے پاس موقع ہے، طاقت ہے، اور پھر بھی اگر وہ گناہ نہیں کر رہا تو یہ کمال کر رہا ہے. بڑھاپے میں تو لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، بڑھاپے میں تو جسم ساتھ نہیں دیتا تو نفس کیا دے گا. اینی ہاؤ، تو کمال کیا کرو یار کچھ اللہ کے لیے. 20-25 سال کی گیم ہے جوانی، گزر جائے گی. بڑھاپے میں تو آئی نو کہ تم سب اور میں ہیں اور ہمارے گھر والے سب اللہ اللہ کریں گے. جوانی میں ہم باغی بن جاتے ہیں اپنے رب کے. جوانی میں یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، آج کر لیتے ہیں، کل چھوڑ دیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں چھوڑ دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ سوچے صرف جوانی میں آتی ہے، بڑھاپے میں نہیں آئیں گی. تو جوانی میں کل پرسوں ترسوں نہیں چلنی چاہیے، آج ابھی اسی وقت. بس یار نہیں کرتا، نہیں کرنے کا دن، یہ عمل ہونا چاہیے ایک جوان کا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. گڈ. مجھے آپ لوگوں پر امید ہے، یقین ہے کہ آپ لوگ اللہ کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں یار، اللہ کے لیے مرنے والے لوگ ہیں. آپ لوگ اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں اپنے اللہ پر. گناہوں کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے، اور تنہائیوں کو پاک کرنا دیکھو اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. کیا کرنا؟ میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ عمل بعد میں ہوتا ہے، خیال پہلے آتا ہے. تو آپ نے خیالوں پر سوچ رکھنی ہے، محتاط رہنا ہے، چوکنا رہنا ہے، الرٹ رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے کہ جیسے ہی گناہ کا خیال آئے گا میں نے اپنی پوزیشن چینج کرنی ہے. جیسے ہی گناہ کا خیال آئے گا میں نے اپنے پلیس کو چینج کرنا ہے. اگر میں کمرے میں اکیلا ہوں، گناہ کا خیال آ رہا ہے، تو میں فوراً تھوڑا سا ٹی وی لانچ میں چلا جاتا ہوں، یا دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہوں، یا کچن میں چلا جاتا ہوں، باہر چلا جاتا ہوں، لائبریری میں چلا جاتا ہوں. اگر تنہا ہوں، اب مجھے تنہائی کے گناہوں کی طرف شیطان آمادہ کر رہا ہے، لیپ ٹاپ بھی سامنے ہے، پیکج بھی ہے، موبائل بھی ہے، کوئی ہے بھی نہیں، اندھیرے بھی ہے، رات بھی ہے، تو فوراً میں کیا کروں؟ سجدے کی طرف چلا جاؤں، دعاؤں کی طرف چلا جاؤں، اپنے خیال کو اللہ پہ ڈائیورٹ کر دوں. اب دیکھو نا، خیال تو سب کو آتا ہے. خیال تو یوسف علیہ السلام کو بھی آیا تھا. یوسف علیہ السلام کو یہ نہیں کہ خیال نہیں آیا تھا، آیا تھا. اللہ نے خود ہی تو کہا تھا کہ ہم اگر آپ کو نہ بچاتے تو آپ بھی مائل ہو جاتے. خیال تو آیا تھا. اور اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے نا کہ مجھے گناہوں کا خیال نہیں آتا، تو وہ انسان ہی نہیں ہے. پھر ہر انسان کو گناہوں کا خیال آتا ہے، کوئی انسان خیالوں سے نہیں بچ سکتا. لیکن عقل مند لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خیالوں سے لڑتے ہیں اور خیالات کو عمل بننے سے پہلے چینج کر لیتے ہیں، عمل نہیں بننے دیتے برے خیالات کو. ایسے انسانوں کے لیے یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی. پھر اگر وہ ناچ رہا ہے نا، اور اگر کوئی کہے گا کہ یہ ناچنا غلط ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جسے سمجھا رہا ہے نا، تو سمجھنے والا اس سمجھانے یار کوئی کمنٹ میں بتانا میں کون سی بات کر رہا تھا، بھول گیا میں. ہاں، یوسف علیہ السلام کو بھی خیال آیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فوراً سے اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر پر اپنا خیال چینج کیا، اور اس خیال کو سامنے رکھ کر دوڑ لگائی. تو اللہ نے اسے بچا لیا. لیٹس سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک لڑکا ایک لڑکی کمرے میں اکیلے ہوں، لڑکا اپنے کسی کام میں مصروف ہو، لڑکی اسے اپنی طرف مائل کرے، میٹھی میٹھی باتیں کرے. اب لڑکے کو پتہ چل گیا ہے کہ لڑکی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، اور یہ لڑکا بجائے اس کے کہ اسے کہے کہ بہن ایسی باتیں کرنا بند کر دو، بجائے اس کے کہ اسے کہے جسٹ شٹ اپ، بجائے اس کے کہ وہ کمرے سے چلا جائے یا کسی اور کو آواز دے دے،
مطلب اس طرح کی کوششوں کے بجائے اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا رہے کہ واہ یار تعریف کر رہی ہے، او ہو دیکھو 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 ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے، اتنی قریب آ گیا، تو پھر یہ انسان جو ہے نا اتنا کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ بچ جائے گا. جب یہ خیال سے نہیں لڑے گا نا تو پھر وہ خیال عمل بن جائے گا، تو پھر گناہ سے بچنا اس لڑکی کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. پھر یہ دونوں لڑکے اور لڑکی اپنے ایمان کا سودا کر جائیں گے. اسی طرح گناہوں کے خیالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں ہمیں اس کو ایک سے چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے. اگر لیٹے ہوئے ہیں گناہوں کے خیال آ رہے ہیں تو فوراً سے اٹھ جانا چاہیے، کمرے میں واک شروع کر دینی چاہیے استغفر اللہ کہتے کہتے. یقین کریں یہ والا جو ایگزامپل میں نے تمہیں دیا ہے نا، اسے میں نے خود بھی اپلائی کیا. میں شروع میں جب گناہوں سے جب میں نے توبہ کیا تھا تو مجھے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا تھا نا. یہ میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کریں، اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ مجھے سمجھے کہ میں بہت اینی ہاؤ، چھوڑو ان باتوں کو، وہ اللہ اور میرا معاملہ ہے. تو مجھے مطلب دلیل میں نے چھوڑا تو نہیں، ابھی بھی کرتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ میرا معاملہ ہے. تو جب میں گناہوں کو، جو بڑے گناہ تھے نا جن کی مجھے عادت تھی، تو اس میں سب سے بڑا گناہ بے حیائی تھی. تو اکثر جب بے حیائی سے میں نے توبہ کی تھی تو توبہ کرنے کے بعد بھی بے حیائی کرنے کا نا دل آمادہ ہوتا تھا، اور اسپیشلی تب جب میں اکیلا ہوتا تھا، اسپیشلی تب جب میرے روم میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو بے حیائی کی طرف جانے کا دل کرتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا، میں نے یہ بات چونکہ کسی سے سنی ہوئی تھی کہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لیا کرو، تو میں اپنے بیڈ سے نا ایک دم سے اٹھتا تھا اور اپنے کمرے میں ہی واک کرنا شروع کر دیتا تھا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے پڑھتے. یقین کرے ود ان 2 منٹس میری ساری سوچ چینج ہو جاتی تھی، اور میری یہ چھوٹی سی سٹرگل خدا کی قسم میرے عقل کے پردوں کو ہٹا دیتی تھی. اس کے بعد پوری رات مجھے گناہوں کا خیال نہیں آتا تھا. اللہ کی مدد آ گئی تھی نا. دیکھو اللہ مجھے آزما رہا تھا اس وقت، میں نے سٹرگل کی 2 منٹ کی سٹرگل. تم بھی کرو، دیکھنا تمہاری اللہ کیسے مدد کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نا میری مدد کرتے تھے، اور یہ چیز میں فیل کرتا تھا. یار میں چلو اپنی پرسنل باتیں تو زیادہ نہیں کرتا، پہلے میں سانگز بہت زیادہ سنتا تھا، اور یہ جو لڑکیوں سے باتیں کرنا یہ تو جیسے ہمارے لیے گپ شپ ہو نا، تو یہ چیزیں، اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک ریلز دیکھنا اور لوگوں کی پرسنالٹیز دیکھنا، اور پھر اپنے لیے سبق حاصل کرنا کہ اس نے جو ایکشن کیا ہے، اس نے یہاں پر غلطی کر دی ہے، مجھے جب میں کروں گا تو میں یہ غلطی نہیں کروں گا. ہم اس ڈیپتھ تک سوچتے تھے اپنا آپ منوانے کے لیے. اور جتنے بھی سیلیبریٹیز ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ ماڈل ایکٹر ہوتے ہیں نا، یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ بے حیائیوں کو اسی لیے دیکھتے ہیں تاکہ ان کو ایکسپیرینس آ جائے کہ لوگ کس چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں، پھر یہ ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی انہی فیلڈ میں تھے تو ہم بھی یہ کرتے تھے، تو عادت بن چکی تھی. تو توبہ کرنے کے بعد بھی کچھ گناہ انسان کو پھر ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کی طرف مائل ہونے کا دل کرتا ہے. یعنی کہ نہیں کرتا، گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن آپ کی عادت ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے دل میں بھی ایسے خیال آتے تھے. تو ہم جب اپنی پوزیشن چینج کرتے تھے نا تو وہ گناہوں کا خیال عمل نہیں بنتا تھا. اور اس چیز کو میں نے تقریباً 40 دن تک کنٹینیو کیا. تو یقین کرو کہ وہ جو عادت تھی، وہ جو شوق تھا، وہ بالکل نکل گیا تھا. اسی لیے میں اتنا کانفیڈنٹ ہو کے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بھی آپ تنہا ہو نا، جب بھی آپ کو تنہائی کے گناہ پریشان کرنے لگے، تم صرف اس ٹرک پر عمل کرو کہ جیسے ہی تمہارے دل کے اندر کوئی گناہ کا خیال آئے، چاہے وہ گناہ پھر موبائل کے ذریعے سے شیطان تم سے کروانا چاہ رہا ہو، یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے کروانا چاہ رہا ہو، یا کسی کے ساتھ فزیکل تمہیں کروانے کی پلاننگز تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہو، تم صرف 2 منٹ کی سٹرگل کر لینا اپنے اللہ کے لیے، واک شروع کر دینا استغفر اللہ کہتے ہوئے. دیکھنا تمہاری ہیبت ہی چینج ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کا ارادہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا،
اور تم تنہائی کے بڑے گناہ سے بچ جاؤ گے. اور جب تم تنہائی کے بڑے گناہ سے اللہ کے لیے بچو گے تو اللہ کی محبت کو تم نے للکارا. یہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے اللہ کو آواز دی ہو کہ اللہ مجھے لذت نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تو اللہ رب العزت سے ایک کمٹمنٹ کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا, میں تیرے لیے اسٹرگل کر رہا ہوں, تو اب تو رب ہے, اب میری اسٹرگل پہ میری مدد کر. میں 2 منٹ سے زیادہ محنت نہیں کر سکتا, میں پھر گر جاؤں گا. میری طاقت کمزور ہے, میری صلاحیت کمزور ہے, تو طاقتوں والا ہے, تو صلاحیتوں والا ہے, تیری ذات امر ہے, تو میری مدد کر. تو پھر اللہ تیری مدد کریں گے, پھر تجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی تجھے جب دیکھیں گے, تیرے ایکشن کو دیکھیں گے, تیرے دل کی فیلنگز کو دیکھیں گے, تیری مشقت کو دیکھیں گے, تیری قربانی کو دیکھیں گے, جو تو نے نفس کی قربانی دی اللہ کے لیے, تو اللہ کی مدد آٹومیٹکلی ہی تیرے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ گناہ کرنے کے دوران پوزیشن چینج کر لیں, گناہ کرنے کے دوران سوچ چینج کر لیں, گناہ کرنے کے دوران اٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, کھڑے ہو جائیں, سجدہ کر لیں, دعا کر لیں. تو پھر ہمیں یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے, کیونکہ ہم نہیں چھوڑنا چاہ رہے, اس لیے نہیں چھوٹ رہے. جو انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے اس کے گناہ منٹوں میں چھوٹ جاتے ہیں. جو انسان اپنے آپ کو بدلنے کا پکا ٹکا ارادہ رکھتا ہے نا, وہ آج کل پرسوں ترسوں میں کنفیوز نہیں رہتا, وہ آج ہی بدل جاتا ہے. یہ ہماری نالائکیاں ہیں, یہ ہمارا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم سٹل گناہوں میں ہیں اور آج تک کہتے تو ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے لیکن بدل نہیں پا رہے. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سٹرگل نہیں کر رہے, ہم صرف اوپر اوپر سے کہتے ہیں, اور یہ منافقت ہمیں چینج نہیں ہونے دے رہی. دیٹس آل. یہ ہے گناہ کا ریزن, گناہوں کا سولوشن تمہارے سامنے آ گیا. اب اگر تم نے ان باتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے فارمیلٹی کے لیے, ثواب کے لیے, اور بس لوگ سن رہے تھے تو تم نے سن لیا, باتیں سنی, ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دی. یاد رکھنا کہ ان باتوں کے بعد بھی, اتنا سارا نالج آنے کے بعد بھی تم نے سٹل گناہ کرنے ہیں. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر تم نے ایک بھی بات پر عمل کر لیا تو آج ہی تمہاری زندگی کا وہ دن ہے کہ تم چینج ہونے والے ہو. آج ہی وہ دن ہے کہ جس دن میں رہتے ہوئے, جس رات میں رہتے ہوئے تم اپنے تنہائی کے سارے گناہوں کو چھوڑنے والے ہو. میں بھی ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ, آپ لوگ بھی ارادہ کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی تنہائی کا گناہ جب بھی خیال بن کر ہمارے ذہنوں میں آئے گا تو ہم اس خیال سے لڑیں گے. ہم اپنی پوزیشن چینج کریں گے, ہم اپنی تھاٹس کو چینج کریں گے. ہم اگر تنہا ہیں تو بھیڑ میں جانے کی کوشش کریں گے, اگر روم میں ہے تو روم سے باہر نکلنے کی اسٹرگل کریں گے. یار اتنا تو کر سکتے ہیں اللہ کے لیے, جنت کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے نا تو بیٹھے رہو, پڑے رہو, کرتے رہو گناہ, دیکھتے رہو ننگے جسم. کبھی ایک سائٹ پہ جایا کرو, کبھی دوسری سائٹ پہ جایا کرو, کبھی ٹک ٹاک پہ جایا کرو, کبھی انسٹاگرام پہ جایا کرو, کبھی ایک کمرہ خالی ہونے کا انتظار کیا کرو, کبھی دوسرے کمرے سے کسی کے جانے کا انتظار کیا کرو. ہاں پھر بس تم گناہ ہی کرو گے, پھر نہیں چینج ہو سکتے تم. اگر اتنی بھی اسٹرگل نہیں ہو رہی تم سے, پیر بھی سلامت, ہاتھ بھی سلامت, عقل بھی سلامت, آنکھیں بھی سلامت, کان بھی سلامت, اللہ کو بھی جانتے ہو, قرآن بھی گھر میں ہے, نالج بھی ہے, علم بھی ہے, مسلمان بھی ہو, پھر بھی اسٹرگل نہیں کر رہے, پھر بھی گناہوں سے نہیں لڑ رہے, پھر بھی اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے, تو بیٹھے رہو, پڑے رہو. تمہاری جو ہے نا, تمہارے اندر اتنے جذبے نہیں ہیں, تم اپنے آپ کے دشمن ہو, تم نہیں بنا سکتے اپنی آخرت. پڑے رہو, لیٹے رہو, گناہ کرتے رہو, موت کا انتظار کرو, ختم ہو جاؤ گے. صاف سی بات ہے, کلیئر کٹ باتیں ہیں, کیا آپ لوگوں کو لمبے لمبے لیکچرز دوں. یہی بات ہے یار, مسلمان ہو, ایمان والے ہو, قرآن ہے, کم سے کم ایکشنز اپنے پاک کر لو, سولوشنز کی طرف آیا کرو. اللہ رب العزت کو اتنا بھی زندگی سے نہ نکالو نا یار کہ بھیڑیے بن جاؤ. اللہ رب العزت کو اس حد تک بھی نہ بھول جاؤ نا کہ نفس کے غلام بن جاؤ. یار کچھ تو اللہ کو ٹائم دو. خدا کی قسم, ہمارا کوئی بھی صحابی, اس کی زندگی میں ضرور بالضرور کوئی 5, 10, 20 منٹ ایسے ہوا کرتے تھے کہ ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے رب کو دیا کرتے تھے, جن کی وجہ سے ان کے ایمان لیول
پیک پر جاتے تھے، سب سے بڑے متوکلین ثابت ہوئے، صابر ثابت ہوئے، شاکر ثابت ہوئے۔ میں اور تم اپنی زندگی کے گھنٹوں گھنٹے لوگوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بے حیائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا ایک سافٹ ویئر کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن 5 منٹ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اسی وجہ سے ہماری زندگیوں میں گناہ ہے، گمراہیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، اور اللہ میٹر نہیں کرتا، اللہ کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، باقی ساری دنیا میٹر کرتی ہے، باقی ساری چیزوں کی ضرورت ہے، باقی ساری دنیا میرے لیے ضروری ہے، اللہ ضروری نہیں رہا۔ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ تمہاری زندگی میں مخلص طریقے کے ساتھ 5 منٹ نہیں ہے اللہ کے لیے، جس کی وجہ سے تم اس سٹیج تک آ گئے ہو۔ تم نے 24 گھنٹے میں 5 منٹ جیسے اللہ کو دینے کا حق ہے ویسے اللہ کو نہیں دیا، اور امید لگاتے ہو پھر یار چھوڑو، یہ باتیں کریں گے تو ٹاپک کہیں اور طرف نکل جائے گا۔ اینی ہاؤ، آج ہم نے جو پڑھا اس کا خلاصہ سامنے رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹک کے نہیں سن پاتے، کیونکہ ان کو بڑے ضروری کام ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ کیا کام ہوتے ہیں، انہوں نے مینار پاکستان 2 بنانا ہوتا ہے شاید، یا پھر تاج محل کی جو سیکنڈ ورژن ہے ان کی اینٹیں رکھنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں اللہ سے زیادہ ضروری انسان کے لیے کیا ہے، میں تو نہیں سمجھ پا رہا آج تک، اور پتہ نہیں کہ اللہ کی باتوں سے زیادہ اہمیت ہم کن کو دیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، اور پتہ نہیں کہ گرل فرینڈ کی بےہودہ باتوں سے اور بوائے فرینڈ کی بےہودہ ڈیمانڈ سے ہم نہیں تھکتے، نہیں بیزار ہوتے، لیکن اللہ کی قیمتی باتوں سے ہم 5 منٹ میں کیسے بیزار ہو جاتے ہیں، میں نہیں سمجھ پا رہا اس چیز کو۔ اور آئی ڈونٹ نو کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ایمان کے ساتھ کیسے بے وفائی کر لیتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ ساری چیزیں۔ اینی ہاؤ، خلاصہ یہ ہے کہ گناہ انسان بعد میں کرتا ہے، اس کا خیال انسان پہلے سوچتا ہے۔ گناہ انسان کی زندگی میں بعد میں آتے ہیں، پہلے اس کا خیال آتا ہے۔ اگر انسان اپنے خیال سے ہی لڑ لے تو وہ خیال کبھی بھی گناہ نہیں بن پاتا۔ اگر آپ شیطان کے اس فرسٹ ایڈوائس کو پک نہ کریں، ویلیوز نہ دیں، تو تم گناہ کرنے سے بچ جاؤ گے۔ اور اس خیال سے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر شیطان تمہیں تنہائی کے گناہ پر اکسائے تو تم ایسا کرو، اپنی پوزیشن چینج کر لو۔ تم اگر لیٹے ہوئے ہو تو اٹھ جاؤ، اٹھ کر تھوڑی سی واک کر لو، اتنی سٹرگل تو کر لو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی۔ لیکن اگر تم لیٹے لیٹے دیکھ ہی رہے ہو جو تمہیں شیطان دکھا رہا ہے، تو پھر کنگریچولیشن، تمہارے نفس کی ضرورت بس 5 منٹ کے اندر اندر پوری ہو جائے گی، اور 2-4 سیکنڈ کی لذت حاصل کرنے کے بعد تم سر کو پکڑ کر ایک دیوار سے ٹکرے مارنے والی سچویشن کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور شیطان کی جیت ہو جائے گی اور تمہاری ہار ہو جائے گی۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور شیطان تالیاں بجائے گا، کندھے پہ تمہیں تھپکیاں دے گا، گڈ، دیٹس لائک اے مائی گڈ گرل، دیٹس لائک اے مائی گڈ بوائے۔ پھر یہ شیطان تمہارے ساتھ اس طرف پیش آئے گا، اور اللہ کے فرشتے افسوس کریں گے تجھ پر۔ اللہ کے فرشتوں کے پاس آنسو نہیں ہے، ورنہ وہ تیرے عمل کو دیکھ کر آنسو بہاتے کہ جن عمل کو کرتے ہوئے تو نہیں رویا۔ فرشتے روتے نہیں ہیں، ورنہ وہ تیرے گھنونے اور بے حیائیوں کو دیکھ کر نا، اور اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر خون کے آنسو روتے۔ وہ نافرمانیاں، وہ بے حیائیاں کہ جن کو کرتے ہوئے تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا کہ یہ رب کائنات کی نافرمانی ہے، یہ اس کی نافرمانی ہے جس نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، پہاڑ بنائے ہیں، سمندروں کو چلایا ہے، سورج کو روشن کیا ہے، ستارے روشن کیے، یہ اس ذات کی نافرمانی تو کر رہا ہے۔ ہاں، تجھے کوئی فیل نہیں ہوتا، تو کسی فیلنگ سے نہیں گزرتا، جسٹ بیکاز آف تیرے لیے اللہ ضروری نہیں تھا، تیرے لیے تیری نفس کی ضرورت زیادہ ضروری تھی، اس لیے تو نے اسی چیز کو کلیم کیا، اویل کیا جو تیرے لیے زیادہ ضروری تھی۔ جن کے لیے اللہ ضروری ہوتا ہے نا، 100 گناہ ان کے سامنے ہوتے ہیں، 100 گناہوں کو فخر کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہیں، نہیں چاہیے۔ زنا کی لذت، چوری کا فائدہ، جھوٹ کا فائدہ میٹر ہی نہیں کرتا ان کی لائف میں، اللہ میٹر کرتا ہے ان کی لائف میں۔ وہ اپنی زندگی اللہ کے نام لکھ چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ سے متاثر کر چکے ہوتے ہیں، وہ جان چکے ہوتے ہیں دنیا کے اس راز کو کہ یہ دنیا دھوکہ ہے،
وہ اپنے آپ کو سمجھا چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. اللہ کو سوچ سوچ کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اللہ کے سہارے ہی انسان کی اچھی زندگی گزر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں میں آ جاؤ یار, ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کی کوشش کرو. کیا یہ بے حیا لوگوں کے پیچھے ان کو سیلیبریٹی اور سٹار سمجھ کر ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتے رہتے ہو یار؟ کیا یہ جھوٹ دیکھتے رہتے ہو سارا دن سکرینز پر تم لوگ؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ کسی کی بیٹی بھاگ رہی ہے, کسی کو طلاق ہو رہی ہے, کوئی 4 لڑکیوں سے افیئر چلا رہا ہے. یہ تو تمہیں شیطانی کام سکھا رہے ہیں. یہ تو لڑکیوں کے مائنڈ سیٹ ایسا بنا رہے ہیں ٹی وی سیریلز والے کہ اگر ماں باپ تم پر سختی کرے نا تو آگے سے تم نے ان سے آواز اونچی کر لینی ہے, ان کو پریس کرنا ہے, ان کو ان کی اوقات یاد دلانی ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں, تم ابھی تک بوڑھی ہو, میرا دور اور ہے, تمہارا دور اور ہے. یہ تو ہمیں یہ زندگی سکھاتے ہیں. تو ہم نے یہ زندگی سیکھنی ہے. تو ہم بخاری کب اٹھائیں گے, مسلم کب اٹھائیں گے, قرآن کب اٹھائیں گے, جس میں ہماری زندگی قید ہے, جو ہمیں کب سے پکار رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ کے بغیر اگر زندگی گزار دو گے نا تو افسوس کرنے والے بھی تم ہی ہو. میں تو آپ لوگوں کی منت کر سکتا ہوں, میں تو آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں اور آپ لوگوں کی دعا کر سکتا ہوں, اور جتنا مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں. باقی آپ نے جو قیمتی فیصلہ کرنا ہے وہ تو آپ نے خود کرنا ہے. تو اگر ایک دوسرا بندہ اتنی سٹرگل کر رہا ہے تو تم اپنے لیے اتنا سٹرگل نہیں کر سکتے کہ مان لو. اگر میری باتیں جھوٹی ہیں تو تمہیں حق ہے مجھے جھوٹا کہنے کی. اگر میں نے اپنی ذات سے تمہیں متاثر کرنے کی کوشش کی ہو تو تم ابھی مجھے انفالو کر دو, میری لائف کو چھوڑ دو, جاؤ یار. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے ساتھ جڑے رہنے کا. لیکن اگر تم یہ مان چکے ہو کہ یار میں تمہیں صرف ایک اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور اس لیے بتا رہا ہوں کہ یار تم بچ جاؤ, اور تم پر میری یہ جو محنت ہے اس لیے ہے کہ تم میرے بھائی ہو, میری بہن ہو, میں نہیں دیکھ سکتا تمہیں یار گمراہیوں میں, گناہوں میں. تو تم بھی یار نکال لو اپنے آپ کو. مشکل تو نہیں ہے, ایزی ہے, آسان ہے. چھوڑو یار, کوشش کریں گے انشاءاللہ. گڈ, دعا کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین. اے اللہ, اے تمام جہانوں کے مالک, اے تمام جہانوں کے خالق, اے زمین اور آسمانوں کو بنانے والے, اے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کرنے والے, اے انسان کو آنکھ, ناک, کان, دل دینے والے, اے وہ ذات جو پہاڑوں کے حجم کو جانتا ہے, اے وہ ذات جو آسمانوں کی بلندیوں کو جانتا ہے, اے وہ ذات جو سمندر کی گہرائیوں کو جانتا ہے, اے وہ ذات جس سے اندھیرے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے, اے وہ ذات جس سے پوری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی, اے وہ ذات جو تمام کائنات کا مالک ہے, جو تمام کائنات کا خالق ہے, جو تمام کائنات کا رازق ہے, اے وہ ذات جو سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اے وہ ذات جو کسی کا محتاج نہیں ہے, اے وہ ذات جو اپنی ذات میں اکیلا ہے, تنہا ہے, اے وہ ذات جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, اے وہ ذات جسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اے وہ ذات جو کسی سے متاثر نہیں ہوتا, اے وہ ذات جو نقصان سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, غفلت سے پاک ہے. یا رب, یا رب, یا رب ہمیں معاف کر دے. یا رب ہم تیرے بندے ہیں. یا رب آپ ہی نے ہمیں پیدا کیا, آپ ہی ہمیں موت دیں گے, آپ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے, آپ ہی ہمارا حساب کتاب لیں گے, آپ ہی ہمارے جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے. اے رب یہ 60-70 سال کی زندگی اگر تیری رضا کے مطابق گزر جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور اگر یہ 60-70 سال کی زندگی اپنی من مانی چاہتوں میں گزر گئی تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں ناکام ہونے سے بچا. اے اللہ نفس کی 2 گھڑی چاہتوں کے پیچھے بھاگ کر جو لوگ تجھے ناراض کر رہے ہیں, اے اللہ ان لوگوں کی عقلوں پر شیطان نے بہت گہرے پردے, بہت بھاری پردے ڈال رکھے ہیں. اللہ ان کی عقلوں کو روشن کر,
اللہ جو لوگ ہدایت پر ہوتے ہوئے ہدایت کی قدر نہیں کر رہے، اللہ ان کو ہدایت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب جو گناہوں سے بچنے کا سوچ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ یا رب جو تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہے اور تنہائیوں کے گناہ ان کے نیکی والے اعمال بھی کھاتے جا رہے ہیں، تنہائی کے گناہ ان کے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں، تنہائی کے گناہ اللہ کو اس سے دور کر رہے ہیں، تجھے اس سے دور کر رہے ہیں، یا رب ان کو تنہائی کے گناہوں سے بچا۔ یا رب گناہوں سے بچنے کے لیے جو سٹرگل ہمیں کرنی چاہیے اور ہم نہیں کر رہے، اللہ وہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے اور ہم نہیں کر رہے، اللہ وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن اعمال سے تو ناراض ہوتا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، اللہ اس کو نہ کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اے رب جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اگر وہ ایمان کی حالتوں میں اس دنیا سے گئے ہیں لیکن کچھ گناہ ساتھ لے کر گئے ہیں، کچھ نافرمانیاں اور کچھ بے حیائیاں ساتھ لے کر گئے ہیں، اور وہ ان نافرمانیوں اور بے حیائیوں کی وجہ سے تیرے عذاب میں گرفتار ہے، تو اے اللہ وہ تو اپنے لیے توبہ نہیں کر سکتے، وہ تو اپنے اعمال کی معافی نہیں مانگ سکتے۔ اللہ ہم ایسے تمام لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو عذاب سے آزاد کر دے، اللہ ان کے خطاؤں کو درگزر کر دے۔ تو بہت رحیم ہے، تو بہت کریم ہے، وہ تیرے نازک سے بندے ہیں یا رب، کمزور سے بندے ہیں یا رب۔ اللہ جو لوگ زندہ ہیں اور اپنی زندگیوں میں بڑی بڑے گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے ہیں، اللہ جو لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، اللہ ان کے نصیب میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت عطا فرما، اور اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے باقی مسلمانوں، باقی امت کو محفوظ فرما۔ اللہ جو آج کل پرسوں ترسوں میں اس دنیا سے جانے والے ہیں، اگر ان کے اعمال نامے گندے ہیں، اگر ان کے اعمال بے حیا ہیں، اگر ان سے تو ناراض ہے، تو مرنے سے پہلے ان کو ایک سٹرگل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی، چینج کرنے کی، تجھے راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو لوگ زندہ رہنے والے ہیں، سال بھر، 2 سال، 3 سال، جتنے بھی زندگی کے ایام ان کے بچے ہیں وہ اس دنیا میں رہیں گے، اللہ ان کو اسلام پر نیک اعمال کے ساتھ زندہ رکھ، اور اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ان کا خاتمہ فرما۔ اللہ ہم میں سے جتنے بھی لوگوں نے تیری رضا کے لیے بات کہی، سنی، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دے دے۔ یہ ڈیلی بیسس پہ جو ہمیں اللہ تیرے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی خواہشوں کو سامنے رکھتے ہیں، اپنی کمزوریوں کو بدلنے کی کوشش جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما۔ اللہ یہ جو ہم اپنے لیے وقت نکالتے ہیں تیری توفیق سے، اللہ یہ توفیق ہم سے کبھی بھی نہ چھیننا۔ اللہ جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ نئے لوگ جڑ رہے ہیں، اللہ ان کے دل ہمارے ساتھ جوڑ دے، ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے۔ اللہ ہماری آپس کی محبت کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اپنی عطا کے لیے خالص کر دے، اپنی ذات کے لیے خالص کر دے۔ اے رب کریم ہمیں معاف کر دے۔ اللہ صبح سے لے کر ابھی تک کے جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے، چاہے ہم نے جان بوجھ کے کیے، چاہے ہم نے غلطی سے کیے، چاہے ہم نے چھپ کے کیے، تنہائی میں کیے، لوگوں میں کیے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اوکے جی، الحمدللہ، کنگریچولیشن۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑی توفیق دی، اللہ رب العزت نے آپ کو توبہ کرنے کی توفیق دی، اللہ رب العزت نے آپ کے علم میں اضافہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی یاد کے لیے 1 گھنٹہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے، اور اگر تم اسے اپنے لیے دولت سمجھو گے تو اللہ تمہاری اس دولت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اگر تم اس پر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اینڈ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ باقی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، باقی سارے کام بن جاتے ہیں، باقی ساری دولتیں مل جاتی ہیں، اگر ہم اس کے لیے کوشش کریں نہ کریں۔ دیکھو نا، ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ ڈھیروں دولت کماتا ہے۔ ایک باپ ہوتا ہے نا، وہ 2 4 10 گھر بناتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بہت بڑا بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، بینک میں جمع کروا دیتا ہے۔ اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، باپ 50 سال بعد، 60 سال بعد مر جاتا ہے،
باپ کے گھر رہ جاتے ہیں، باپ کا بینک بیلنس رہ جاتا ہے، باپ کی ساری دولت رہ جاتی ہے، تو وہ کس کو ملتی ہے؟ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو۔ یعنی دنیا تو آپ کو بغیر محنت کے بھی مل سکتی ہے۔ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا ہاتھ آ جاتی ہے۔ انسان نے محنت نہیں کی ہوتی، انسان نے سوچا نہیں ہوتا، کسی کا امیر گھرانے میں رشتہ ہو جاتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے، کسی کا ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ساری وراثت اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اینی ہاؤ دنیا بغیر محنت کے بھی سم ٹائمز مل جاتی ہے، لیکن یار اللہ کے لیے آپ کو سٹرگل کرنی پڑے گی۔ اللہ کے معاملے میں آپ غفلت نہیں کر سکتے، اللہ کے معاملے میں آپ ڈھیلے خود کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کھپانا ہوگا، اللہ کے لیے آپ نے سٹرگلز کرنی ہوں گی۔ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کو مزہ آئے یا نہ آئے، آپ کو فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ کو نقصان ہو، آپ کو فائدہ ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ جب تمہیں تمہارے موت کے فرشتے تمہاری آنکھوں سے دکھائے جائیں، اور جب تک تمہاری موت کا وقت آ نہ جائے اور تمہارا آخری لمحہ بھی اللہ کو راضی کرنے میں گزر نہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور باقی آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اتنا وقت دیتے ہیں، آپ لوگ اتنی باتیں سنتے ہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کے جذبے دیکھ کر مجھے بھی رشک آتا ہے۔ اللہ کو بھی قبول ہے آپ کا یہ وقت کہ ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ پیسوں کے لیے، جابس کے لیے، بزنس کے لیے تھوڑی نہ بات کرتے ہیں۔ جس چیز کو آج معاشرہ ناپسند کر رہا ہے، یعنی اللہ کے لیے اکٹھا ہو کر اللہ کو یاد کرنا، جس کام کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کو 2 گھڑی یاد کرنا، اگر تم وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو تو تم اللہ کی نظروں میں قیمتی ہو۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زمین پر اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو یہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ اتنی چمک دمک کے ساتھ تم ابھی نظر آ رہے ہو اپنے رب کو، فرشتوں کو۔ یار ویلیوز خود بناتا ہے انسان، اور ویلیوز بنانے کے لیے محنت کرتا ہے انسان۔ دیکھو اگر کسی کو ویلیو بنانے کے لیے نا اپنا گھر چاہیے ہوتا ہے نا، کیا ہے مجھے معاشرے میں اپنا نام کمانا ہے، اس کے لیے میرا گھر ہونا ضروری ہے، تو پھر وہ جب گھر بناتا ہے نا تو اس کو ویلیوز مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر تمہیں اللہ رب العزت کی نظروں میں ویلیوز چاہیے نا، اور قیامت میں ویلیوز چاہیے، قیامت کے دن اعمال نامے کے تقسیم کے وقت ویلیوز چاہیے، تو تمہیں بننا ہوگا، تمہیں محنت کرنی ہوگی، تمہیں وہ ریکوائرمنٹس پورے کرنے ہوں گے، تمہیں وہ سٹرگل کرنی ہوگی کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کی ویلیو بنتی ہے آسمانوں میں، جس کو کرنے کے بعد انسان کی تعریف ہوتی ہے اللہ کی زبان سے، فرشتوں کے سامنے۔ اے ابن، اگر تم مجھے دل میں یاد رکھو گے تو میں تمہیں دل میں یاد رکھوں گا، اور اگر تم مجھے لوگوں میں یاد رکھو گے تو میں اس سے بہتر مجمع میں، یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتابوں میں آتا ہے تو تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ بس اللہ کو بھولنا انسان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھلا کر، اللہ کی باتوں سے دور ہو کر، اللہ کے اعمال سے دور ہو کر کامیاب ہو جائیں گے، تو سب سے بڑا بے وقوف ہے یہ انسان۔ بل گیٹس جو کہ بڑا نام کمایا اس نے دولت میں، شہرت میں، ایلون مسک جس کے ابھی پریزنٹ میں بڑے چرچے چل رہے ہیں، جو ٹویٹر کا آنر ہے، جس نے AI پروگرام اور یہ بڑے بڑے میزائلز جو بنا رہا ہے، دنیا اس کی واہ واہ کر رہی ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، تو کیا تم اسے کامیاب کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس اللہ ہے، تو تم تو ہو کامیاب۔ تو کامیابی کا معیار دھن دولت دنیا نہیں ہوتی، کامیابی کا معیار اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس کے لیے کوشش ہے۔
कोई भी कामयाबी कोशिश के बगैर इंसान को नहीं मिलती। कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी कामयाबी के लिए सोचता है और कोशिश करता है। तुम भी अल्लाह के लिए कोशिश करो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, आई स्वेयर तुम कर सकते हो। हाँ, अगर तुम ना करना चाहो फिर तुम नहीं कर सकते। अगर तुम करना चाहो, अल्लाह की कसम तुम कर सकते हो। चलो मैं थोड़े से कमेंट्स ऑन कर देता हूँ, लेकिन एक बंदे ने एक ही कमेंट करना है, ओके? ये वीडियो रिक्वेस्ट किसकी आ रही है मुझे? थोड़ी सी बातें करते हैं आपसे। कल क्योंकि मैंने YouTube पे सबको बुलाया था लेकिन सब नहीं आए थे, सिर्फ 30-35 लोग आए थे। पता नहीं कहाँ चले गए थे बाकी लोग। अब लोगों को पता होना चाहिए यार, हम यहाँ पर अल्लाह के लिए जुड़े हैं आपस में। ये चेन हमने तोड़नी नहीं है, ये ताल्लुक हमने कमज़ोर नहीं होने देना, इसको डे बाय डे मजबूत रखना है और इसके लिए कोशिश करनी है। एक दूसरे को जो हम टाइम दे रहे हैं ना, ये अल्लाह के लिए दे रहे हैं। ऑन करता हूँ ना तो अपने नेक इरादे जाहिर किया करें, ताकि दूसरा बंदा पढ़े ना तो फौरन उसके अंदर भी विल पावर गेन हो, उसके अंदर भी अमल का शौक़ पैदा हो कि इंशाल्लाह मैं आज से ये करूँगा, वो करूँगा, इंशाल्लाह आज से मेरा ये इरादा है वगैरह। ठीक है भाई, वीडियो नहीं चल रही। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम भाई। आज का लाइव सुनते एक भाई, आज आपका लाइव सुनती एक बहन मेहरुन्निसा नाम से उनके फादर का इंतकाल हुआ। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनके फादर की गलती कोताहियों को माफ़ करके उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फ़रमाए। सबकी यही मंजिल है मेरे भाई। अल्लाह उस बहन को जो हमारी लाइव सुनती थी सब्र अता फ़रमाए, उसके घर वालों को भी सब्र अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह, आमीन। जो खुदा से कल मैंने बहुत वेट किया लाइव वीडियो के लिए भाई। मैंने 2 बजे तक खाना पकाया और 2 बजे तक मैंने आपका वेट किया। नहीं शिजा, कल संडे था ना, कल संडे का तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ना, तो यूट्यूब पे होता है, तो यूट्यूब पे था कल का और मैंने स्टोरी भी अपडेट की थी। जज़ाकल्लाह खैर कसीर भाई, इतनी अच्छी तालीम देने के लिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह की है बहन। प्लीज़ दुआ करें उनके पापा की मग़फ़िरत की, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जितने भी लोग सलाम करें, आई एम फ्रॉम इंडिया, ओके। माशाल्लाह, ऐसे ही आप लाइव आकर हम सबको दीनी बातें बताएं इंशाल्लाह। कोशिश यही है और आपसे भी गुजारिश है कि आप रोज़ आएँ, हिस्सा बने। आप लोगों की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी एक प्रॉब्लम है भाई, मैं एक आजमाइश में हूँ, मैं समझ ही सिस्टर तुम ऐसा करो ना, मैं अभी इसलिए नहीं समझा पाऊँगा आपको क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो YouTube पे ना एक लेक्चर है, आई थिंक लेक्चर 26, उसका जो थंबनेल है ना वो प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन है, उसको ज़रूर सुनना। मैंने कोशिश ये की है कि ज़िंदगी के जितने भी मसाइल इंसान को होते हैं ना, उसमें इकट्ठे किए और उस पर बात करने की कोशिश की है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई बहन को नेक बनने की हिदायत देंगे, आज से अमल करेंगे। गुड भाई। नेक्स्ट लाइव कब है? डेली होती है यार हमारी लाइव, तकरीबन 10 बजे। अगर बहुत दिल उदास हो तो क्या करें? हफ्सा मैं तुमसे एक राज शेयर करता हूँ, अब तुम्हें अपनी बहन समझकर। यकीन करो, ये लाइव आने से पहले ना मेरे अपने दिल की सिचुएशन इतनी हार्ड थी ना कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सामने रखी गई हैं।
تو میں اس کو دیکھ رہا تھا اور میرے گھر والے سارے ان چیزوں کو کلیم کر کے یا اویل کر کے ان کو گھروں میں لا کر نا بہت خوش ہو رہے تھے. تو آئی ڈونٹ نو کہ میرے دل میں ایسا کیا ہوا, اور میں نے ان کی خوشی یہ نہیں کہ مجھ سے ہضم نہ ہوئی, لیکن مٹیریل پر اتنی زیادہ خوش ہو کر نا میرا دل بہت زیادہ سیڈ ہو گیا. تو میں تھوڑا سا نا اوپر آیا, اور میرے دل کی کیفیت یہ تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, اور حتیٰ کہ میں کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں نے آج لائیو جاؤں نہ جاؤں. کچھ پرابلمس تھی زندگی سے ریلیٹڈ, کچھ گھر والوں کے مسئلے وغیرہ نا, ساری چیزیں مجھے نا ڈسٹرب کر رہی تھی. اور یقین کرو کہ اگر میں زیادہ سوچتا نا تو میں آج لائیو بھی نہ آتا, ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے کیا کیا, میں آیا, اکیلا ہوا, اور چھوٹے سے کمرے میں آ کے نا میں نے اللہ کے سامنے بس صرف اتنا کہا, یا اللہ یہ کیا ہے, یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یا اللہ یہ میں کیوں نہیں سمجھ پا رہا. اور یقین کرو بس یہ کہنا ہی تھا کہ میرے آنکھوں سے 2 آنسو نکلے, اور ان 2 آنسو نے جیسے میرے اندر کے غم کو باہر نکال لیا, اور میری فیلنگز ایسی چینج ہو گئی نا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. میں فوراً سے جا کے میں نے اپنا لیپ ٹاپ لیا, بکس لی, موبائل لیا, اور آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا بغیر یہ سوچے کہ میں نے کیا بولنا ہے, کیا کہنا ہے وغیرہ. تو دیکھو, اور اب کی اگر میں فیلنگس تمہیں بتاؤں نا تو میں اتنا ریلیکس ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا. اٹس جسٹ بیکاز آف یو گائز. آپ لوگوں سے اللہ کی باتیں کر کے میں اپنے غم بھول جاتا ہوں, آپ لوگوں سے اللہ کی باتیں کر کے میں ہلکا ہو جاتا ہوں. یار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میرے ہیں, اپنے ہیں, بہت ہیں. میرے تنہائیاں جو مجھے پریشان کرتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. میں آپ لوگوں سے ایویں تو نہیں کہتا کہ آپ لوگوں سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. تو یار میں اپنی اداسیوں کا, تنہائیوں کا سلیوشن ایک ہی سمجھتا ہوں, کنفیوز ہو کے اللہ کے پاس آتا ہوں, کمزوری ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنی, آ جاتا ہوں تنہائی میں نہ چاہتے ہوئے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں. بس جب بیٹھ جاتا ہوں نا تو اللہ سارے حالات کو ریپیئر کر دیتے ہیں. یہ تم بھی کیا کرو, تھیراپی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور باقی اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ راز کیوں شیئر کیا. اگر تم یہ سوال نہ کرتی تو میں 127 لوگوں کے سامنے یہ بات نہ کہتا, ٹھیک ہے. لیکن مجھے فائدہ ہوا نا, تو میں یہ فائدہ اپنے تک تو نہیں رکھ سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, جزاک اللہ. ایکچولی میں یار ہم اللہ سے دور ہیں. ایکچولی میں ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایکچولی میں ہم پیسہ لگا کر خوشیاں خریدنا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ ساری سٹرگل بیکار ہے. تم یار کمزور تسلیم کرو خود کو, تم اپنے ہاتھوں کو خالی سمجھو, تم اپنی طاقت پہ غرور, تکبر, یقین نہ رکھو. تم کمزوری کے عالم میں کچھ 2-4 سجدے کیا کرو ڈیلی بیسس پہ اللہ کے سامنے, جس سجدوں کو تمہارے اور اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھے. کچھ باتیں اللہ کے سامنے رکھ دیا کرو یار, نہ چاہتے ہوئے 5 منٹ 10 منٹ, کہ جو باتیں تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو, تیسرا اس کا کوئی شریک نہ ہو, تو تمہاری ساری فیلنگز چینج ہو جائیں گی. یہ ایک کوئک تھیراپی ہے. السلام علیکم علی بھائی. اور یاد رکھیے گا, خبردار, میں کسی کو اجازت نہیں دیتا یہ بات کہ وہ میری باتوں سے, میرے علم سے, میرے تقوی سے, جو کہ بالکل نہیں ہے میرے اندر, اس سے متاثر ہونے کی کوشش کرے. یہ ساری چیزیں مجھے میرے اللہ سے ملی ہے, اور وہ اللہ تمہیں دینے کے لیے بھی تیار ہے. یہ سارا نالج مجھے قرآن سے ملا ہے, اور یہ قرآن تمہارے گھر میں بھی ہے. یہ ساری عملی زندگی مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے, وہ تمہارا بھی نبی ہے. خبردار کہ آپ نے مجھ سے یا کہ کسی بھی نیک انسان سے جو کہ اپنے لیے نیکیاں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی بھی انسان کو آئیڈیل بنا کے اس سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کو چینج کرنے کی سوچیں. اگر تم نے سوچی تو تمہاری زندگی میں صرف 3 چیزیں میٹر کرنی چاہیے: اللہ, قرآن, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی اچھی باتوں کو پک کرنا ہے, سننا ہے, عمل کرنا ہے, ان سے متاثر نہیں ہونا. ان کی گاڑیوں سے, ان کی باتوں سے, ان کی آواز سے, ان کے نالج سے, ان کے فیس کٹ سے, ان کی پرسنالٹی سے, ان کے فالوورز سے, ان کی دھن دولت دنیا سے اپنے آپ کو بالکل متاثر نہیں کرنا, ورنہ تم اپنی نظروں میں خود کو گرا دو گے, اور تمہیں یہ سوچے پکڑ لیں گی کہ تم کچھ نہیں ہو, لوگ اچھے ہیں. تم نے اپنے آپ پر نظریں جما کے رکھنی ہے, اور تم نے اپنے آپ پر اتنی محنت کرنی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہیں ایک ایسا مقام مل جائے کہ تمہیں خود یہ لگے کہ میں بھی کچھ ہوں. اور تمہیں یہ جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز, بڑے بڑے فالوور ہولڈرز, بڑی بڑی دولتوں والے چھوٹے لگنے لگ جائیں, تب جا کے تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو.
علی بھائی آپ کو دل سے شکریہ ہمارے لیے اپنے وقت دینے کے لیے. نہیں آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ مجھے وقت دیتے ہیں. السلام علیکم علی. اچھا جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. اگر کسی سے زنا ہو گیا اور شادی کے بعد اس سے توبہ کیا تو کیا اس کی توبہ قبول ہو گئی؟ ایسے توبہ جو اس کی شادی کے بعد احساس ہوا, بالکل 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 قبول ہے. زنا, شراب, شرک, جتنا بڑے سے بڑا گناہ بھی تم نے کر لیا, بس اب چپ چاپ کر کے تنہائی کے 2-4 منٹس میں اللہ کے پاس جاؤ, گناہ کو ایکسیپٹ کرو اور بس اللہ سے کہو کہ آج کے بعد نہیں کرنا. بھلے وہ تم نے دوبارہ کرنا ہو, لیکن اس ٹائم کہو کہ نہیں کرنا, اور اسی وقت اس یقین کے ساتھ اٹھو کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. السلام علیکم. اللہ کی قسم ایسا لگتا ہے کہ بس آپ کو سنتی رہوں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کسی کا ایمان سٹرونگ ہو نہ ہو, میرا تو 1,00,000% سٹرونگ ہو چکا ہے. گڈ سمرن, یہی مسلمان کی کوالٹی ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, کہ مومنین تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کی بات کی جاتی ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں, اور جب اللہ کی آیتیں یعنی قرآن جب ان پر پڑھا جاتا ہے, وہی کی تعلیمات جب ان کو دی جاتی ہے, جب ان کو ان کا اسلام بتایا جاتا ہے, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں, توکل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر گناہگار ہے تو گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اگر نیک ہے تو نیکیوں میں ان کا اضافہ ہو جاتا ہے, اگر ڈرپوک ہے تو ان کے دل سے ڈر نکل جاتا ہے, خوف نکل جاتا ہے, اگر پریشان ہے تو ان کی پریشانیاں سولو ہو جاتی ہیں, صرف اور صرف قرآن کی آیتوں کو دل سے سننے کے باعث. تو یہ تو مومنین کی نشانی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہمارے اصحاب سے ہمارے نبی یہ کہا کرتے تھے, جددوا ایمانکم, اپنے ایمان کو بڑھایا کرو, تازہ کرتے رہا کرو. تو وہ پوچھا کرتے تھے, کویسچن کیا کرتے تھے, یا رسول اللہ کیسے, ریزن بتائیں, راستے بتائیں. تو فرماتے تھے کہ اکثر اپنی باتوں میں لا الہ الا اللہ کو کہتے رہا کرو, یعنی اللہ کی باتوں کو, اللہ کو یاد رکھا کرو اپنی لائف میں, اپنی مصروفیات میں, ٹائم پیریڈز میں, زندگی میں, جس سے تمہارا ایمان بڑھے گا. اور جب تمہارا ایمان بڑھے گا تو بڑے بڑے گناہ بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کر پائیں گے, بڑی بڑی قربانیاں بھی تم ایزیلی اللہ کے لیے دے دو گے. ٹھیک ہے, ایمان بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے. جیسے ہم درخت کو پانی دے دے کر بڑا کرتے ہیں نا, اسی طرح ہم اپنے دل کے ایمان کو اللہ کی باتوں سے بڑا کریں گے, بڑھائیں گے. علی بھائی کوئی مسئلہ ہے کچھ بتاؤ نا. کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے رب کے ہوتے ہوئے اگر میں کسی انسان کو اپنے مسئلے بتاؤں نا, یقین کرو یہ چیز سوٹ نہیں کرے گی مجھ میں. ٹھیک ہے, میری سب سے بڑی طاقت ہی یہی ہے, اور انسان کی سب سے بڑی طاقت ہوتی یہی ہے کہ وہ لبوں کو سی لیتا ہے, دوسروں پر اپنے دکھ ظاہر نہیں کرتا, دوسروں کی ہمدردیاں نہیں بٹورتا. اللہ, تبھی جا کے اللہ سے سٹرونگ کنیکشن بنتا ہے, تبھی جا کے ایک سڑک چھاپ انسان بھی اللہ کی نظروں میں ایک بہت بڑا انسان بن جاتا ہے. ہماری کیا ویلیو تھی یار, آج سے 3 سال پہلے جب اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم خون کے آنسو رونا آتا ہے. یہ جو لوگ جہاں پر جانے کا سوچتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں نا, ہم ان راستوں سے واپس آ چکے ہیں, ہم ان منزلوں کو ہاتھ لگا کے واپس آئے ہیں. اسی لیے تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہم دیکھ چکے ہیں وہاں کے حالات, کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دولت شہرت میں انسان تباہ ہو جاتا ہے. اینی ہاؤ, میں بس تم لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا میچور کرو, باقی لوگ بھی انشاءاللہ بدل جائیں گے, ان کے کوئی اور ذریعہ بنے گا. لیکن اگر اللہ نے مجھے تمہارا ذریعہ بنایا اور تمہیں میرا ذریعہ بنایا تو ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام بھائی. دعا کریں ہمارے لیے بھی انشاءاللہ, آپ سب میری دعاؤں کا حصہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی شکریہ بھائی. ہر سنڈے کویسچن آنسر سیشن رکھا کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو میں نے ویسے آپ کے اوپینینز اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے کمنٹس آن کیے ہیں, ادروائز میں کمنٹس آن نہیں کرتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. میں نے پرسوں توبہ کی تھی, لیکن بھائی مجھے توبہ کل ٹوٹ گئی. پرسوں توبہ کی تھی, کل ٹوٹ گئی, کوئی بات نہیں, آج کر لو, پھر کر لو, پھر پرسوں ٹوٹ جائے پھر کر لینا, پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا. جب جب ٹوٹے تب تب جوڑو, جب جب گرو تب تب اٹھو. تمہاری عقل مندی یہی ہے, اور بے عقلی یہ ہوگی کہ تم گر جاؤ
اور پھر اٹھنے کی کوشش نہ کرو یا اس لیے نہ اٹھو کہ میں دوبارہ گر جاؤں گا. آپ کتنے بجے آتے ہیں؟ 10 بجے. آئی ایم فرام انڈیا کے 10:30. بردر جو آپ کے کویشچن آنسر سیشن نہیں دیکھنا انہیں نہیں پتہ ہوگا. یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے. میں ہفتے بہت کویشچن لکھ کے سنڈے کی یوٹیوب پر لائیو پر پوچھوں گی. گڈ. ہاں ایسا ہی کیا کریں. ہفتے بھر کے کویشچنز آپ لوگ لکھ لیا کریں, نوٹ کر لیا کریں کہ علی بھائی آپ نے یہ بات کی تھی, سمجھ نہیں آئی تھی, یا پھر اس طرح. تو پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ. دس لائیو ول بی اپلوڈ پلیز انشاءاللہ. علی بھائی ایک مسئلہ ہو گیا, مسئلے کا سلوشن میں نے بتا دیا آپ کو. آج سے مایوسی ختم. گڈ عباد بھائی. دیکھو یہ لوگ کتنے سیکنڈوں میں بدل رہے ہیں, اور تم سوچتے ہو کہ میں سالوں میں بدلوں گا, مجھے سالوں کی سٹرگل کرنی پڑے گی. یہ عباد بھائی کو دیکھ لو, 1 سیکنڈ میں کہہ رہا ہے آج سے مایوسی ختم. مایوسی کا ختم ہو جانا بہت بڑا کام ہے. مایوسی میں انوالو ہونے کے لیے شیطان 1 سال یا 2 سال کی محنت کرتا ہے انسان پر, اور اگر 1 سیکنڈ میں تم مایوسی کو ختم کر دو تو تمہیں پتہ ہے کہ تم نے شیطان کی 2 سال کی سٹرگل ضائع کر دی ہے, اس کے کیے دھرے پہ پانی پھیر دیا ہے, اور اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہو رہے. تو ایک بہت بڑے مجاہدہ کا کام ہے. علی بھائی تو تم کیوں سوچ رہے ہو یہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. سیکنڈوں میں بدلتا ہے انسان, 2 سیکنڈوں میں بدلتا ہے انسان جس نے بدلنا ہوتا ہے, اور جو نہیں بدلنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ 2 سالوں میں بھی نہیں بدلتا. علی بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر وقت دل اور دماغ میں موت کا خیال آنا, اور بس جہاں دیکھو دنیا ایسی لگتی ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گی. ایمان کی علامت ہے یہ, اچھی بات ہے. موت سے غفلت تو انسان کو دنیا کا بنا دیتی ہے. چلیں جی اوکے. جتنے لوگوں کے کمنٹس اسکپ ہو گئے ان سے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. میں آپ لوگوں کے سارے کمنٹس تو ریڈ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ سب کی بات سنوں گا, سب کو ٹائم دینے کی کوشش کروں گا. بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یار باتیں تو چلتی رہیں گی, جب تک زندگی ہے تب تک ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے. ہماری سٹرگل ایک ہونی چاہیے, ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے, وہ ہے اللہ. اس کے لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے, اسی کے لیے ہمارا آپس میں ملنا جلنا بات کرنا ہونا چاہیے. بس یہ کافی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل کا سیشن جن سے مس ہو گیا تھا یوٹیوب پہ میں نے اپلوڈ کر دیا, سن لیجئے گا. اور سنڈے کے دن ہمارا لائیو سیشن ہوتا ہے یوٹیوب پر, اور ڈیلی بیسس پہ ہم انسٹاگرام پہ ہی لائیو آتے ہیں 10 بجے انڈیا, 10:30 پاکستان, 10 PM. اس میں جڑنے کی کوشش کیا کریں, اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر لیا کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ حافظ.